اب تو خوشی کا غم ہے نہ غم کی خوشی مجھے، اب تو خوشی کا غم ہے نہ غم کی خوشی مجھے، بے حس بنا چکی ہے بہت زندگی مجھے۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے انتخاب پیش کروں گا اس میں بات کریں گے مشرقی تنقید میں جو عربی کی تنقید ہے، عربی کے جو نقاد ہیں ان پہ بات کر رہے تھے پچھلی ویڈیو میں، تو آج وہی سلسلہ آگے کرتے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو میں آپ کے سامنے انتخاب پیش کروں گا اس میں قدامہ ابن جعفر کا تعارف پیش کریں گے۔ قدامہ ابن جعفر جو ہیں وہ عربی کے نقاد ہیں اور ان کے تھاٹس جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں اردو ادب میں، اردو تنقید میں۔ اردو UGC نیٹ کا جو سلیبس ہے اس میں یونٹ نمبر 7 میں یہ شامل کیا گیا ہے، جو تنقید کی یونٹ ہے اس میں شامل کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مغربی تنقید کے بعد سنسکرت کی جو تنقیدی نظریات ہیں ان پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد میں جو تنقید کے دوستان ہیں اس پہ۔ تو آج بات کرتے ہیں قدامہ ابن جعفر جو ہیں ان کا تعارف۔ سب سے پہلے عربی نقاد قدامہ ابن جعفر جو ہیں ان کا اصل نام قدامہ ہی تھا اور ان کا وطن جو ہے وہ عراق تھا۔ قدامہ جو ہیں ان کی پیدائش جو ہے وہ پیدائش 873 عیسوی میں ہوئی ہے اور یہ بغداد میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد میں قدامہ کے والد کا نام جو ہے امام جعفر ابن قدامہ تھا، اور قدامہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے والد جعفر قدامہ کر کے انہوں نے اپنے والد کا ہی نام اپنی نام میں ایڈ کر لیا۔ اس کے بعد میں قدامہ کی وفات جو ہے وہ 948 عیسوی میں ہوئی ہے، اور قدامہ کی جو تعلیم ہے وہ جو ہے علوم جو ہے وہ علوم لغت ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے اور نقد شعر وغیرہ ان کی تعلیم ہے۔ اسی وجہ سے نقد شعر جو ہے شعر کی تنقید کرنا ان کو بہت اچھے سے آتا تھا، اسی پہ انہوں نے اپنے بہت سے تھاٹس دیے ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ وہی بہت ہی اہم ہیں، اردو کے سوالات اسی سے تنقید کے سوالات اسی میں سے پوچھے جاتے ہیں۔ جو عربی کے نقاد ہیں ان کا نظریہ کیا تھا اور ان کی تنقیدی خیال کیا تھے، ان کے جو قول ہیں یا ان کے جو تھاٹس ہیں انہی سے سوالات آتے ہیں۔ اور قدامہ کی جو تصانیف ہیں اس میں بھی بہت سی تصانیف ہیں، ان میں کچھ خاص جو میں نے ہیں وہ شامل یہاں پہ کی ہیں۔ قدامہ کی کتاب نقاد الشعر ہے، اور اس کے بعد میں کتاب الخراج ہے اور جواہر الاخبار ہے، جواہر الاخبار جو ہے وہ بھی ان کی کتاب ہے، تصنیف یہ تنقیدی ہی کتابیں ہیں، ان کے نظریے ہیں۔ اس کے بعد میں السیاسہ ہے، اس کے بعد الولدان ہے، اور زہر الکتاب ہے، زہر الاخبار ہے۔ یہ ان کی کتابیں ہیں قدامہ کی، اور ان کو یاد رکھنا، ان کو الگ سے نوٹ کر لینا۔ اس کے بعد میں قدامہ ابن جعفر کی جو تنقیدی نظریات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، اور اسی سے سوالات آتے ہیں جو ان کا تنقیدی نظریہ ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں قدامہ جو ہے، یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، قدامہ جو ہے یہ عربی ناقدین میں بلند مرتبہ رکھتے ہیں، اور یہ بلند مرتبہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو تنقید ہے اس میں معروضی رویوں کی چھاپ نظر آتی ہے۔ معروضی جو ہے روی ان کی نظر آتی ہے، جیسے انہوں نے جو بھی خامیاں بتائی ہیں وہ صرف ایک لفظ میں بیان کر دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پوری تفصیل بیان کرتے چلے جائیں، معروضی ٹائپ کا۔ اور اس کے بعد میں کیا ہے، شعر و ادب میں ان کی رائے جو ہے، اس کی رائے مطلب انہی کی قدامہ کی رائے جو ہے وہ استناد کا درجہ حاصل ہے۔ اب قدامہ جو ہیں کیا کہتے ہیں، قدامہ شعر کے مطالعے کے لیے شعر کو چند حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی شعر کا مطالعہ کرنا ہے تو ان 5 چیزوں کو پہلے نظر میں رکھے، 5 طرح سے تقسیم کیا ہے شعر کا مطالعہ کرنے کے لیے۔ یعنی قاری جو ہے، پڑھنے والے کو ہے، شعر کے بارے میں یہ 5 چیزوں کا ضروری ہونا چاہیے۔ شعر میں کیا ہے، عروض اور وزن،
یہ ہونا چاہیے شعر میں۔ اس کے بعد میں قافیہ اور مطلع ہونا چاہیے، غریب اور لغت ہونا چاہیے، معنی اور مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں زید اور ردی ہونا وغیرہ، یہ 5 انہوں نے حصوں میں تقسیم کیا ہے شعر کو۔ اس کے بعد میں نقد الشعر جو ہے قدامہ نے 3 فصلوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی شعر کی تنقید کرتے وقت پہلی فصل جو ہے 3 فصلوں میں انہوں نے تقسیم کیا۔ پہلی فصل جو ہے شعر کے بارے میں، یعنی شعر کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شعر کیسا ہے، کیا ہے۔ دوسرا اچھے شعر کے بارے میں، اور تیسرا جو ہے ردی شعر کے بارے میں۔ 3 طرح کے شعروں کے بارے میں، شعر جو ہیں غزل یا غزل میں کہے جاتے ہیں، تو شاعری میں، تو وہ 3 طرح سے انہوں نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ اس کے بعد میں قدامہ کے مطابق جو ہے شعر کی تعریف قول موزون اور مقفی یدل علی معنی، یعنی شعر ایسا موزوں اور مقفی قول ہے، مقفی قول ہے جو کسی معنی کی نشاندہی کرتا ہے۔ قدامہ کے مطابق شعر کا فحشن ہونا اور غیر اخلاقی ہونا اس کی خوبیوں کو متاثر نہیں کرتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے اس میں فحاشت اگر ہے یا غیر اخلاقی بھی ہے تو یہ شعر کا جو ہے شعر اس سے متاثر نہیں ہوتا، شعر شعر ہوگا۔ اس کے بعد میں قدامہ نے نقد شعر کی دوسری فصل میں کیا کرا ہے، دوسری فصل میں شاعری کے 4 عناصر بتائے ہیں، یعنی 3 فصلیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور دوسری جو فصل ہے اس فصل میں کیا کیا ہے، انہوں نے شعر کے 4 عناصر بتائے ہیں۔ پہلا عناصر کیا ہے شعر کا؟ لفظ معنی کے ساتھ، لفظ وزن کے ساتھ، معنی وزن کے ساتھ، معنی قافیہ کے ساتھ۔ یہ 4 انہوں نے 4 عناصر میں سے تقسیم کیا ہے نقد الشعر کو۔ اب قدامہ نے کیا کیا؟ قدامہ نے چوتھے عناصر، یعنی یہ معنی اور قافیہ کے ساتھ، اس والے عناصر میں کیا کیا ہے، چوتھے عناصر میں یعنی قافیہ کے ساتھ اس کی 6 قسمیں بتائیں، معنی قافیہ کی 6 قسمیں بتائیں۔ کیسے؟ مدح، ہجو، غزل، مرثیہ، وصف اور تشبیہ، یہ انہوں نے 6 قسمیں بتا رکھی ہیں۔ کہا کہ معنی اور قافیہ یہ چوتھے جو حصہ ہے اس میں، عناصر کے جو چوتھا حصہ ہے اس میں انہوں نے 6 چیزوں کو شامل کیا۔ اس کے بعد میں قدامہ کے نزدیک جو ہے، قدامہ کے نزدیک ایک مدح صرف 4 صفحات کی ہونی چاہیے، 4 صفحات میں صرف مدح ہو جانی چاہیے، اور 4 صفحاتوں میں کہے پہ عقل، افت اور شجاعت اور عدل۔ قدامہ نے مطلق شعر کی 5 قسمیں بتائی ہیں۔ یہاں پہ شعر غلط لکھا ہوا ہے، اس کو صحیح کر لیجئے، اس میں یہ کی جگہ پہ عین بنے گی، شعر صحیح کر دیتے ہیں۔ ہاں، قدامہ نے مطلق شعر کی 5 قسمیں بتائی ہیں۔ اب یہ 5 قسمیں کون سی ہیں، ان کو یاد رکھنا۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ قدامہ نے مطلق شعر کی کتنے قسمیں بتائیں، تو 5 قسمیں۔ یاد رکھیے گا، وہ شعر جس میں تمام اسباب جدت جمع ہوں، اور اس کے بعد میں وہ شعر جس میں صرف عیوب ہی عیوب موجود ہو، یعنی عیب ہی موجود ہو، عیب کی جمع ہے عیوب، اور وہ شعر جس میں اچھائی اور برائی دونوں موجود ہوں۔ اور تیسرا جو انہوں نے بتایا ہے مطلق شعر میں وہ بتایا ہے چوتھے نمبر پہ، وہ شعر جس میں ردایت تازہ ہو اور جودت کم ہو، وہ شعر جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے۔ 5ویں انہوں نے کیا قسم بتائی ہے، وہ شعر جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے نہ اچھا ہے اور نہ برا، بلکہ
औसत दर्जे का है। कदामा ने शेर में मुबालगे को रवां रखा है और कदामा ने कहा है वो शेर सबसे बेहतर है। ये कौल याद रखना, ये कई मरतबा पूछा गया है, कई बार पूछा गया है इम्तहान में। कदामा ने कहा है वो शेर सबसे अच्छा है जिसमें ज़्यादा झूठ हो, शेर में तनाकिज़ हो, तनाकिज़ को भी दुरुस्त बताया है। ये याद रखना कौल कि शेर में वो शेर सबसे अच्छा है जिसमें सबसे ज़्यादा झूठ हो और शेर में तनाकिज़ को भी दुरुस्त बताया है। आज मैंने कदामा इब्ने जाफ़र जो हैं उन पे बात की और उनके तनक़ीदी नज़रिए पे बात की। अब अगला जो नक़ाद हैं अरबी के उन पे बात करेंगे अगली वीडियो।